بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا STA 630 کا کریں گے لیسن نمبر 30۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ ڈیٹا کو اس کی اوریجنل فارم سے ایک ایسے فارمیٹ میں چینج کر رہے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے ڈیٹا انالیسس کے لیے اور آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے۔ جو را ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کوڈ کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ مختلف قسم کی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کولیپس کر لیتے ہیں اور کیٹیگریز کو آپ لوگ کمبائن کر لیتے ہیں۔ ویریبلس کی جو مختلف قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ کولیپسنگ اور کمبائننگ کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ کامن ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ہے جس سے آپ کی نمبر آف کیٹیگریز ریڈیوس ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے لکٹ اسکیل رسپانس کی جو کیٹیگریز تھیں وہ آپ نے 5 کیٹیگریز لیں اس میں، جس میں اسٹرانگلی ایگری سے لے کے ایگری تک کی کیٹیگریز اس میں موجود تھیں۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایگری والی ساری جتنی بھی کیٹیگریز ہیں جیسے اسٹرانگلی ایگری اور ایگری، ان کو آپ لوگ کمبائن کر لیتے ہیں، اور اسٹرانگلی ڈس ایگری اور ڈس ایگری ان کی کیٹیگریز کو آپ لوگ آپس میں کمبائن کر لیتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے نیوٹرل کی کیٹیگری، یعنی کہ آپ لوگ 5 اسکیل کی کیٹیگری کو 3 کیٹیگریز کے اندر کولیپس کر لیتے ہیں، کمبائن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ نیو ویریبلس کریٹ کر لیتے ہیں۔ کیسے کریٹ کر لیتے ہیں؟ نومیرک ڈیٹا یا آپ لوگوں کی جتنی بھی ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ ری اسپیسیفائی کر لیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ لکٹ سبمیٹڈ اسکیل کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسکورس جتنے بھی ہوتے ہیں نا ان کو آپ لوگ کمبائن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ویریبل 1 تھا، ویریبل 2 تھا، ویریبل 3 تھا، مختلف قسم کے ویریبلس کو آپ لوگ سم اپ کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ایک سمیٹیو اسکور آ جاتا ہے۔ اس میں آپ لوگ سمپل ارتھمیٹکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر کی پروگرامنگ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ایکویشن کے لیے، اور اسے نیو ویریبل یعنی کہ سمیٹیو اسکورس کریٹ کر لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ریسرچرز مختلف قسم کے ڈفرینٹ اسکیلز اور انڈیکسز کو بھی کریٹ کرتے ہیں مختلف قسم کے سوشل فینامناز کو میئر کرنے کے لیے۔ ہر سوشل فینامنا کو میئر کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے کنسٹرکٹس اور ایسے کنسیپٹس ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ ڈائریکٹلی میئر کر سکتے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایک پریسیس نیومیریکل ویلیو مل رہی ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل فیملی کی انکم ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک ایگزیکٹ سا آنسر، ایک ایگزیکٹ سا نمبر آپ لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے کنسٹرکٹس ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو مختلف قسم کی اور میتھڈس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ ان ویریبلس کو انڈائریکٹلی میئر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل جاب سیٹسفیکشن ہے تو جاب سیٹسفیکشن کو آپ لوگ کسی نمبرز کی فارم میں تو نہیں نا آپ لوگ اس کو کر سکتے میئر، تو اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے اور جو ہے وہ میتھڈز ہوتے ہیں۔ اس میں پاسٹ کیس اور انڈیکسز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یا اپنے مقصد کے لیے آپ لوگ مختلف قسم کے جو پاسٹ کے جو اسکیلز ہوتے ہیں، جو انڈیکسز ہوتے ہیں جو کہ پہلے یوز ہو چکے تو ان کو آپ لوگ موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی کنسٹرکٹ کو میئر کرنے کے لیے جتنے بھی میئرمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، میئرمنٹس کو کریٹ کرنے کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ میئرمنٹ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتی ہے، اس میں کانسٹنٹلی چینجز آتے رہتے ہیں، نئے کنسیپٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں، نئی مختلف قسم کی جو تھیوریٹیکل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ان کو ریفائن کیا جاتا ہے، اور جو پرانے جو اسکیلز اور انڈیکسز ہوتے ہیں ان کو مزید امپروو کیا جاتا ہے۔ اب انڈیکسز اور اسکیلز ہوتے کیا ہیں ان کو ہم لوگ ذرا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے۔ ایک ریسرچر کا اسکیل دوسرے کا انڈیکس بھی ہو سکتا ہے۔ کنفیوژن اگر آپ لوگ اپنی بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اسکیل اور انڈیکس آپ لوگ ایک ہی میجرمنٹ کے اندر کمبائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں، اسکیلز اور انڈیکسز آپ کی ڈیٹا کی ریلائبلٹی کو اور ویلیڈیٹی کو بڑھا دیتے ہیں اور آپ کو ڈیٹا کی ریڈکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ڈیٹا کو جو ہے نا وہ کنڈینس کر دیتے ہیں۔ آپ نے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہوتی ہے اس کو سمپلیفائی کرنے میں آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اسکیل کیا ہوتا ہے؟ وہ میئر جس میں ریسرچر انٹینسٹی، چیز کی ڈائریکشن، چیز کا لیول، چیز کی پوٹینسی، اس کی شدت وغیرہ کو میئر کرے گا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسکیل۔ اس میں اسکیل میں جتنے بھی رسپانس ہیں، جتنے بھی آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ ایک کانٹینیوم پہ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ایک چھوٹا اسکیل لے، وہاں پہ 1 سینٹی میٹر سے لے کے 12 انچز تک ایک اسکیل ہوتا ہے۔
इस तरह से कॉन्टिन्यूम पे जो है ना आपके पास एक ऑब्जर्वेशंस होती हैं। स्केल सिंगल इंडिकेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल इंडिकेटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्केल की मदद से आप हाइट को भी माप सकते हैं, स्केल की मदद से आप वेट को भी माप सकते हैं। इसमें ऑर्डिनल लेवल के मेजरमेंट्स आप ज़्यादातर लेते हैं। इंडेक्स क्या होता है? जब रिसर्चर मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स को ऐड करता है और कंबाइन करता है और उससे एक सिंगल स्कोर बना लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे का वेट कैलकुलेट किया, उसका आपने हाइट कैलकुलेट की, उन दोनों को कंबाइन करके आप ओवरऑल एक एवरेज बना लेते हैं कि उस बंदे की सेहत कैसी है। ठीक है, तो वो आप लोगों का क्या होगा, वो इंडेक्स होगा। ठीक है, ये जो कंपोजिट स्कोर आप लोग जो बना लेते हैं, कंपोजिट स्कोर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स का एक सिंपल सा सम होता है जिसको आप लोग कंपोजिट स्कोर बोलते हैं। आप लोगों का जो इंडेक्स होता है वो आप लोगों को कंपोजिट स्कोर ही होता है। इसको इस्तेमाल करते हैं आप लोग कंटेंट वैलिडिटी के लिए या कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए। जो इंडेक्सेस होते हैं ये इंटरवल और रेशो लेवल पे ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एमसीक्यूज आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट है। स्केल ऑर्डिनल लेवल पे इस्तेमाल होते हैं और जो इंडेक्स होते हैं ये इंटरवल और रेशो लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यूनिडायमेंशियलिटी के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आइटम्स पाए जाते हैं स्केल के अंदर या इंडेक्स के अंदर वो आपस में बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहे हैं और एक ही सिंगल कंसेप्ट को सारे के सारे मेजर कर रहे हैं। अगर आप लोग मुख्तलिफ किस्म की बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर लें और एक सिंगल स्कोर आप लोग बना लें, ये सिंगल मेजरमेंट आप लोग बना लें, तो सारे के सारे पीसेस एक ही चीज़ को मेजर कर रहे होंगे। ओवरऑल एक ही कंस्ट्रक्ट को, एक ही कंसेप्ट को वो मेजर कर रहे होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिडायमेंशियलिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी का एनालिसिस करना चाहते हैं ना उसके, फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि कोई इंसान जनरस है या नहीं है, उसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को देखेंगे। अब वो सारी चीज़ें जनरस होने की तरफ निशानदही करती हों तो ही आप लोग कहेंगे कि उन सारी चीज़ों के अंदर यूनिडायमेंशियलिटी मौजूद है। आगे हम लोग बात करते हैं इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के बारे में। आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई के बारे में सुना होगा। इसको इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीपीआई क्या होता है कि उन तमाम चीज़ों और उन तमाम सर्विसेज की पूरी लिस्ट जो कि आमतौर पे हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, अब एक लिस्ट आप लोग बना लेते हैं चीज़ों की और सारी सर्विसेज की। उस पूरी की पूरी लिस्ट की आप लोग देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी है, यानी कि उन सारी चीज़ों की सर्विसेज को खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। फिर आप लोग कंपेयर करते हैं कि पिछले साल उसी लिस्ट को बाय करने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट लगती थी। ये आप लोगों के होती है। सीपीआई को इस्तेमाल करते हुए आप लोग इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को मेजर करते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक कॉम्बिनेशन होता है आइटम्स का जिसको आप लोग एक सिंगल न्यूमेरिकल स्कोर में कंबाइन कर देते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इंडेक्सेस होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप लोग एग्जाम लेते 25 क्वेश्चंस का तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस जो करेक्ट होंगे वो सारे एक इंडेक्स होगा और जो नॉन करेक्ट आंसर्स होंगे वो दूसरा इंडेक्स होगा। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं कि किसी का ऑक्यूपेशन जो है वो सही है या नहीं है तो इसके लिए कि आप फॉर एग्जांपल अब ये देखना चाह रहे हैं ऑक्यूपेशन के हवाले से आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर का है, मेडिकल डॉक्टर का है, अकाउंटेंट का है या टेलीफोन ऑपरेटर का है। इसमें आप लोग क्या करेंगे कि 7 किस्म के आप लोग क्वेश्चंस बना लेते हैं। आप लोग मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, एक जो है वो ट्रक ड्राइवर को देंगे, एक मेडिकल डॉक्टर को देंगे, अकाउंटेंट को देंगे। इस तरह से आप लोग वैसे ही आम लोगों से भी मुख्तलिफ किस्म का जो है ना वो आप लोग फिलअप करवा सकते हैं। को कहते हैं कि आप ट्रक ड्राइवर के हवाले से फिल करें, दूसरे को कहते हैं आप मेडिकल डॉक्टर के हवाले से फिल करें। हर क्वेश्चन का हर जो आंसर है उसका आप लोग कहते हैं कि अगर यस आंसर आपने देना है तो आप 1 लगाएं, अगर आप लोग नो आंसर देना तो आप लोग 0 लगाएं। ठीक है, फिर आप लोग आखिर में आंसर्स को आपस में कंबाइन कर लेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि जिस ऑक्यूपेशन के आंसर ज़्यादा आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा जो है वो ऑक्यूपेशन है। इस तरह से आप लोगों की ये एक ऑपरेशनल डेफिनेशन भी बन जाती है गुड ऑक्यूपेशन की। अच्छा, इंडेक्सेस को क्रिएट करना इजी होता है
لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کیئرفل بھی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر آئٹم جو ہوتا ہے انڈیکس میں اس کے اندر فیس ویلیڈیٹی موجود ہونی چاہیے، یعنی کہ ہر آئٹم دیکھنے میں لگنا چاہیے کہ وہ اسپیسیفک قسم کے کنسیپٹ کو واقعی میں میئر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آئٹمس کے اندر اگر فیس ویلیڈیٹی موجود نہیں ہے تو ان کو ایکسکلوڈ کر دینا چاہیے۔ کنسٹرکٹ کا ہر پارٹ آپ کا ایٹ لیسٹ ایک انڈیکیٹر کو میئر کرتا ہو۔ انڈیکسز کو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن بھی کر سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے کالج کوالٹی انڈیکس کی بات کی ہوئی ہے کہ آپ یہ میئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کی جو ہے نا وہ کالج کی کوالٹی اچھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ لوگ مختلف قسم کے کوسچنز دیکھیں گے، اس میں کوسچنز آپ وہی رکھیں گے کہ جن کوسچن سے جو کوسچنز بتاتے ہوں واقعی میں، جو انڈیکیٹ کرتے ہوں کسی نہ کسی کالج کی اچھی کوالٹی کو، تو وہ آپ مختلف قسم کے کوسچنز لیں گے، ان کے آپ لوگ آنسرز لکھوائیں گے اور اس کی بنیاد پہ آپ لوگ ڈٹرمن کریں گے کوالٹی آف کالج کو۔ اگلا جو ہمارا کنسیپٹ ہے وہ ہے ویٹنگ کا۔ ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہوتا ہے انڈیکس کی کنسٹرکشن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئٹمس کو ویٹ کیا ہے یا نہیں کیا۔ ویٹڈ انڈیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر آئٹم کو ایک جیسا ویٹ دیتے ہیں، ہر آئٹم اپنی جگہ پہ ایک جیسا ہی امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ماڈیفائی کیے بغیر آپ آئٹمس کو ایڈ کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہر آئٹم کو 1 کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے۔ جو آپ لوگوں کے نیگیٹو آئٹمس ہوتے ہیں ان کو آپ نے -1 کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے۔ اب ویٹنگ کا یہ جو ہے نا پورا پروسیجر، جی میں آپ لوگوں کو آگے مزید دکھاتی ہوں۔ اسکورنگ اور اسکور انڈیکس کی ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں کو ویٹنگ کا کنسیپٹ بھی سمجھ آئے گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے جاب سیٹسفیکشن کو میئر کرنا ہے، آپ لوگ 5 رسپانس کیٹیگریز والا لکٹ اسکیل آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان آئٹمس کو کی آپ لوگوں نے اسکورنگ دینی ہے 1 سے لے کے 5 تک۔ اب جو اسٹیٹمنٹس اب اپنے اس میں اسٹیٹمنٹس رکھیں نا، کچھ اسٹیٹمنٹ پازیٹیو بھی ہیں اور کچھ نیگیٹو بھی ہیں۔ جو پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے لیے آپ 5 سے لے کے 1 تک کی کیٹیگری رکھتے ہیں، یعنی کہ اسٹرانگلی ایگری والے کو آپ لوگ 5 اسکور دیتے ہیں اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کو آپ لوگ جو ہے نا کیٹیگری کو آپ لوگ 1 اسکور دیتے ہیں۔ لیکن جو نیگیٹو اسٹیٹمنٹس ہیں نا ان کو آپ لوگ ریورس اسکورنگ کرتے ہیں، یعنی کہ اسٹرانگلی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہاں پہ آپ لوگ اسٹرانگلی ایگری والے کو 1 اسکور دیں گے، کیونکہ اگر وہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایگری کرے گا تو اس کا نیگیٹو رسپانس ہے، تو نیگیٹو رسپانس کے تو آنسر جو اسکور وہ کم ہونے چاہیے نا۔ تو آپ لوگ کیا کریں گے، نیگیٹو اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس میں آپ لوگ اسٹرانگلی ایگری والے کو 1 اسکور کریں گے اور جو اسٹرانگلی ڈس ایگری ہے اس کو آپ لوگ 5 اسکور کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں کریں گے ایسے؟ ریزن اس کی پیچھے یہ ہے، نیگیٹو جب نیگیٹو کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتا ہے تو وہ پازیٹیو بن جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو آپ لوگ کیا کریں گے، اب نیگیٹو اسٹیٹمنٹ اور ایک بندہ اس کے ساتھ اسٹرانگلی ڈس ایگری بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رسپانس پازیٹیو ہے۔ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈس ایگری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسپانس پازیٹیو ہے، اور پازیٹیو کے لیے تو 5 اسکور ہونے چاہیے نا۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے ریورس جو ہے نا وہ اس کے آرڈرز آپ لوگ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس 23 اسٹیٹمنٹس ہیں، اب 23 اگر اسٹیٹمنٹس ہیں تو اس میں منیمم اسکور کتنے بن سکتے ہیں، 23 ملٹیپلائی بائی 1، یعنی کہ اگر کوئی بہت زیادہ ڈس ایگری کرتا ہے، نیگیٹو ہی ہے اس کا ہر اسٹیٹمنٹ کی طرف جواب، تو اس کے 23 ہی آنسر آ سکتے ہیں۔ میکسیمم اسکور کتنے ہو سکتے ہیں، 115، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کیسے ہو سکتے ہیں، ٹوٹل کتنے ہیں آنسرز 23 اور میکسیمم آنسر کتنا کوئی دے سکتا ہے 5، تو 23 ملٹیپلائی بائی 5 از اکول ٹو 115۔ تو 23 سے لے کے 115 جو ہے یہ آپ لوگوں کی اسکور کی انڈیکس رینج ہے۔ ریئلٹی میں کبھی بھی کوئی بھی ایکسٹریم آنسر نہیں دیتا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے 115 ہی آ جائے کسی بندے کے آنسر یا کسی کی 23 ہی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کانٹینیوم پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، 23 سے لے کے اور 115 کے درمیان کوئی بھی آنسر اس میں آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اسکور انڈیکس کو مختلف قسم کی کیٹیگریز میں، یعنی کہ آپ کے پاس اسکور انڈیکس آئے، آپ لوگ اس کے مطابق آپ لکھ سکتے ہیں ہائی جاب سیٹسفیکشن، لو جاب سیٹسفیکشن کو آپ لوگ ٹیبل میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے سکورز دیکھ کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس کی جاب سیٹسفیکشن ہائی ہے یا لو ہے، کیونکہ مختلف قسم کے آپ کے پاس سکورز موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ویٹنگ کا ایک تھا آپ لوگوں کے پاس کنسیپٹ۔
اسکورنگ اینڈ اسکور انڈیکس کا، یہ آپ لوگوں کے لانگ کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو انڈیکس کنسٹرکشن ہے نا، کیسے انڈیکس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، یہ کنسیپٹ آپ کا ہونا چاہیے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ انڈیکس اور اسکیل ہوتا کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ایزی تھا آپ لوگوں کا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوتی ہے ملاقات، ڈیٹا پریزنٹیشن کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کا شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔